ہمارے دور میں نا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ جب اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے قرآن کریم کو پڑھا تو قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی آیت میں کسی بھی صورت میں کسی بھی پارے میں مہنگائی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قرآن پاک میں کہ مہنگائی نہ کرو، چیزیں سستی کر کے بیچو، مہنگی کر کے نہ بیچو۔ تو میں بڑا حیران رہا کچھ دن، غور و فکر بھی کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر جب میں نے پڑھا نا تو ایک اور شے ہے جس کا مہنگائی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے انصاف، نظام عدل۔ یہاں تک بات کی کہ نظام انصاف کو اس طرح قائم کرو کہ اگر تمہارا جو فیصلہ ہے نا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف فیصلہ دے دو، اپنی آل اولاد کے خلاف فیصلہ دے دو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ دے دو، پر نظام انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ بار بار کہا گیا نظام عدل کو قائم کرو، انصاف کے سسٹم کو قائم کرو۔ پھر دونوں کو میں نے موازنہ کیا کہ مہنگائی کا اور انصاف کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جب موازنہ کیا نا، غور و فکر کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی، سبحان اللہ، قرآن پاک نے کتنا اعلیٰ اشارہ دے دیا اور مہنگائی کا کتنا بڑا حل دے دیا۔ قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی نظام میں انصاف ہوگا نا، عدل کا نظام قائم ہوگا، وہاں کبھی مہنگائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نظام انصاف کی وجہ سے، نظام عدل کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی بے ایمانی، بددیانتی یا ناجائز نفع حاصل کرنے کے لیے کبھی مہنگائی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی تو کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ اگر ایسا کروں گا تو میں بھی جو ہے وہ نظام انصاف کے کٹہرے میں آؤں گا، عدل کے کٹہرے میں آ جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی۔ یہی وجہ قرآن پاک یہی بتانا چاہتا ہے، بار بار انصاف کی بات کی اس وجہ سے کہ جہاں بھی انصاف ہو نا، وہاں کی ماؤں بہنوں کو آٹا لینے کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، وہاں کسی گھر میں غریب بھوکا نہیں سوتا ہے، کوئی بھی شخص علاج کی بنیادی سہولیات سے محروم نہیں رہتا ہے، تعلیم سے محروم نہیں رہتا ہے، وہاں کی سرزمین پہ کوئی ظالم اور جابر شخص بھی جو ہے نا کسی کے حقوق کی استحصالی نہیں کر سکتا، کسی کی زمین پہ، کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کو آبرو نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے بار بار اسی وجہ سے انصاف کی بات کی، فرمایا نظام انصاف ٹھیک ہے تو مہنگائی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، اگر نظام انصاف ٹھیک نہیں تو مہنگائی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہمارے ہاں ہر شخص، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے اپنے منشور میں یہ کیوں کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان سستا، بجلی بھی سستی دیں گے، گیس بھی سستی دیں گے، پٹرول بھی سستا دیں گے، ہر شے سستی دیں گے۔ ابھی انہیں کہیں ہمیں کچھ بھی سستا نہیں چاہیے، نظام انصاف بہتر چاہیے، اور وہ کبھی بھی نظام انصاف کو بہتر نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے اگر عدل کا نظام ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے کٹہرے میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، عوام نہیں کھڑی ہوگی، عوام کا تو فائدہ ہوگا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اثر پڑھ رہا تھا، اس کی سند تو مجھے نہیں ملی، پر فقہاء نے جو قضاء کا جو چیپٹر ہے نا، عدالت کے متعلق، قاضی اور جج کے متعلق، اس کے اندر یہ اثر جو ہے بیان کیا ہے، اور نظام قضاء پہ جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اہل سنت کی، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ نے ابو الاسود الدؤلی کو جج بنایا عدالت کا، کچھ دنوں کے بعد اس کو معزول کر دیا۔ جب معزول کیا نا تو انہوں نے پوچھا لما عزلتنی، مولا علی سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے کیوں معزول کر دیا، کیوں منصب سے ہٹایا؟ ما جنیت وما خنیت، حالانکہ میں نے ما جنیت وما خنت، حالانکہ میں نے نہ تو کوئی جرم کیا نہ کوئی خیانت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے نہ کوئی جرم کیا نہ کوئی خیانت کیا، پر میں نے تجھے دیکھا ہے یعلو کلامک علی الخصم، تیری عدالت میں کوئی بھی آتا ہے تو ان کی بات نہیں سنتا، اپنی باتیں سناتا رہتا ہے، تیری آوازیں ان کی آوازوں سے زیادہ بلند ہو جاتی ہیں، تو وکیلوں کی بات تک نہیں سنتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، حساب لگائیں۔ فرمایا خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو شخص وکیلوں کی بات نہیں سنتا، اپنی عدالت میں آئے ہوئے لوگوں کی بات نہیں سنتا، اپنی باتیں سناتا ہے، وہ کہاں سے انصاف کرے گا؟ اس وجہ سے آپ کو کیا کر دیا؟ مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ اس سے فقہاء نے، علماء نے قاعدہ خاص کیا ہے کہ وہ جج جو منصب انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اونچی اونچی آوازوں میں بات کرے، اپنے سامنے جو اس کے سامنے جو کیس آیا اس کے وکیلوں کو نہ بولنے دے، اس کو جج بننے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے۔